جمعیت علماء اسلام فے کے مرکزی رہنما مولانا محمد خان شیرانی کے اچانک پلٹا کھا کر وزیر اعظم عمران خان کی تعریفیں کرنے اور مولانا فضل الرحمان کے خلاف بیان بازی شروع کرنے کے عمل نے سیاسی حلقوں میں ہلچل مچا دی ہے۔ کچھ لوگ اسے اسٹیبلشمنٹ کی سازش سمجھتے ہیں تو کچھ کے خیال میں یہ حزب اختلاف میں تقسیم کو ظاہر کرتی ہے۔ مولانا شیرانی کے عمران خان کے حق میں بیان پر حکومتی حلقے بہت خوش نظر آتے ہیں اور ان کے خیال میں اپوزیشن کے لیے یہ بہت بڑا دھچکا ہے۔ تاہم جے یو آئی فے اور اپوزیشن رہنماؤں کا کہنا ہے کہ مولانا شیرانی کی مخالفت سے حزب اختلاف یا مولانا فضل الرحمان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یاد رہے کہ جمعیت علماء اسلام فے کے سینئر رہنما اور سابق چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل مولانا محمد خان شیرانی نے اپنی ہی جماعت کے سربراہ مولانا فضل الرحمان اور ان کی سربراہی میں قائم پی ڈی ایم کو اچانک نشانے پر رکھ لیا ہے اور ان کے خلاف تنقید کی بوچھاڑ کر دی ہے۔ فوجی اسٹیبلشمنٹ کے قریب سمجھے جانے والے مولانا شیرانی نے اسٹیبلشمنٹ کی زبان بولتے ہوئے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ پی ڈی ایم ذاتی مفادات کے لیے قائم ہوئی ہے اور یہ کہ وزیر اعظم عمران خان اگلے 5 سال بھی پورے کریں گے۔ کوئٹہ میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے مولانا شیرانی کا کہنا تھا کہ پی ڈی ایم والے مخاصمت کے لیے نہیں بلکہ مفاہمت کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ مولانا فضل الرحمان خود سلیکٹڈ ہیں، وہ عمران خان کو کیسے کہتے ہیں کہ وہ سلیکٹڈ ہے؟ شیرانی کا کہنا تھا کہ میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ عمران خان اپنے 5 سال مکمل کرے گا اور آنے والے 5 سال بھی عمران خان کے ہی ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ میرا ماننا ہے کہ جمعیت علماء اسلام فے کسی کی ذاتی جاگیر نہیں، اگر کوئی ایسا سوچ رہا ہے تو اس کی خام خیالی ہے۔ دوسری طرف مولانا فضل الرحمان کے قریبی ذرائع کا کہنا ہے کہ مولانا شیرانی اس وقت مولانا مخالف ایجنڈے کے تحت اسٹیبلشمنٹ کی نوکری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کی جانب سے ان کے ساتھ کسی نہ کسی عہدے کا وعدہ بھی کیا گیا ہوگا، لیکن ان کا کہنا تھا کہ شیرانی کے الٹے سیدھے بیانات سے مولانا فضل الرحمان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ شیرانی کے ناقدین کا کہنا ہے کہ وہ ہمیشہ سے ایک سرکاری مولوی رہے ہیں اور اب بھی سرکار کے ٹٹو کا کردار ادا کر رہے ہیں، لیکن یہ پہلا موقع نہیں کہ جمعیت کے اندر سے سینئر سطح پر کسی عہدیدار نے پی ڈی ایم کے اتحاد یا اس کے سیاسی مطالبات سے اختلاف کیا ہو۔ اب سے قریباً 2 ماہ پہلے بلوچستان سے تعلق رکھنے والے جمعیت علماء اسلام کے سابق سیکرٹری اطلاعات حافظ حسین احمد نے ایک نجی ٹی وی چینل کے پروگرام میں بات کرتے ہوئے یکایک پی ڈی ایم میں شامل سب سے بڑی جماعت مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف پر شدید تنقید کا محاذ کھولتے ہوئے انہیں آستین کا سام قرار دے دیا تھا اور کہا تھا کہ نواز شریف خود ڈکٹیٹرز کی پیداوار ہے اور آج یہ فوج کے خلاف بول رہا ہے جس نے اسے لیڈر بنایا تھا۔ تاہم مولانا فضل الرحمان نے حافظ حسین احمد کے اس متنازع بیان پر سختی سے ایکشن لیتے ہوئے نہ صرف انہیں ان کے عہدے سے الگ کر دیا تھا بلکہ خود مسلم لیگ نواز کی قیادت سے ملاقات بھی کی تھی۔ وہ اگلے ہی روز لاہور میں سردار ایاز سعدی کے گھر پر نواز لیگ کی سینئر قیادت سے ملاقات میں تمام معاملات کو ٹھیک کر کے گئے تھے۔ مسلم لیگ نون کی جانب سے بھی کسی قسم کا احتجاج دیکھنے میں نہیں آیا تھا اور اسے ایک ایسا ہی معاملہ سمجھا گیا تھا جیسے پیپلز پارٹی کے اندر سے اعتزاز احسن گاہے گاہے نواز شریف اور ان کی صاحبزادی مریم نواز پر تنقید کرتے رہتے ہیں۔ خواجہ آصف بھی ماضی میں پیپلز پارٹی کے سربراہ آصف علی زرداری پر کھلے عام عدم اعتماد کا اظہار کر چکے ہیں۔ اس معاملے پر بھی پی ڈی ایم میں بدمزگی کا امکان تھا لیکن جلد ہی اس معاملے کو بھی ٹھنڈا کر دیا گیا تھا۔ تاہم یہ پہلا موقع ہے کہ پی ڈی ایم کی کسی بڑی جماعت کا کوئی صف اول کا لیڈر اپنی ہی جماعت کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا ہے۔ گو کہ مسلم لیگ نواز میں بھی پنجاب اسمبلی کے 1-2 اراکین اپنی قیادت کی پالیسیوں پر تنقید کر چکے ہیں لیکن ان کی پارٹی قیادت میں کوئی اہمیت نہیں تھی۔ مولانا شیرانی نہ صرف جمعیت علماء اسلام کے سینئر رہنما ہیں بلکہ جماعت کے بلوچستان چیپٹر کے کلیدی رہنماؤں میں شمار ہوتے ہیں۔ ان کے اس وقت مولانا فضل الرحمان کے خلاف محاذ کھولنے سے قیاس آرائیاں بالکل جائز ہیں اور تجزیہ کاروں کے خیال میں اس حوالے سے 3 معاملات انتہائی اہم ہیں جن پر نظر رکھنا ضروری ہے۔ پہلا یہ کہ مولانا شیرانی موجودہ حکومت اور وزیر اعظم کے مشیر علامہ طاہر محمود اشرفی کے انتہائی قریب سمجھے جاتے ہیں کیونکہ وہ بھی اسلامی نظریاتی کونسل کے رکن ہیں اور جمعیت علماء اسلام سے ایک ایسے رہنما ہیں جو قانون سازی کے حوالے سے حکومت کے ساتھ قریبی رابطے میں رہتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ حافظ حسین احمد کی طرح مولانا شیرانی کا تعلق بھی بلوچستان سے ہے۔ جمعیت علماء اسلام فے کی بلوچستان میں خاطر خواہ حمایت موجود ہے اور بلوچستان نیشنل پارٹی کے حکومتی اتحاد سے باہر آنے کے بعد جمعیت کے پاس یہ موقع ہے کہ وہ تحریک انصاف کو بلوچستان حکومت سے نکال باہر کرے اور بلوچستان عوامی پارٹی سے خود اتحاد کر کے یہاں حکومت بنا لے۔ لہٰذا پارٹی کی بلوچستان قیادت کے سامنے صوبائی حکومت کی پیشکش بھی یقینی طور پر موجود ہوگی۔ تیسری اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام فے دراصل پاکستان میں دیوبندی مکتبہ فکر کا سیاسی چہرہ ہے اور اس کے 2 گروہوں یعنی جے یو آئی فے اور جے یو آئی سین میں سے
मौलाना समीउल हक के इंतकाल के बाद JUI सीन इंतहाई कमज़ोर हो चुकी है और फजलुर रहमान से बागी होने वालों के लिए एक ऐसी जमात खुली तिजोरी की तरह मौजूद है। इससे पहले फजलुर रहमान ग्रुप में से दीगर कायदीन के बारे में भी JUI सीन में जाने के हवाले से खदशात मौजूद हैं। अब देखना ये होगा कि आया मौलाना मोहम्मद खान शेरानी के जुमले जमीयत उलमा इस्लाम फे में एक बड़ी बगावत का पेशखामा साबित होते हैं, या जैसे हाफिज हुसैन अहमद को दूध में से मक्खी की तरह ओहदे से अलहदा कर दिया गया था और कोई बयान तक सामने नहीं आया था, ये सब भी चाय की प्याली में तूफ़ान ही साबित होता है। वाज़ेह रहे कि मौलाना शेरानी ने अपनी गुफ्तगू में खुद ही मौलाना फजलुर रहमान को अपने खिलाफ एक बड़ा हथियार यूँ फराहम कर दिया है कि उन्होंने इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से अपना मौक़िफ़ देते हुए कहा कि इसराइल से पाकिस्तान की कोई बराह रास्त लड़ाई नहीं, अरबों की लड़ाई थी और अगर वो खुद दोस्ती कर रहे हैं तो अब पाकिस्तान को भी ये बात मान लेनी चाहिए। दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान पहले दिन से इमरान खान को यहूदी एजेंट कहते आए हैं। अब वो कह सकते हैं कि इमरान खान की हिमायत में बोलने वाला जमीयत का रुकन भी इसराइल की हिमायत में बोल रहा है। ताहम उनकी एक मजबूरी ये है कि मौलाना शेरानी अरबों के बहुत करीब समझे जाते हैं और ये इसराइल को तस्लीम करने के हक़ में बयान भी उन्होंने यूं ही नहीं दिया होगा। क्या मौलाना फजलुर रहमान अपनी इमरान खान के खिलाफ लड़ाई में इसराइल कार्ड इस्तेमाल करते हुए अरबों को नाराज़ करने के मुतहम्मिल हो सकते हैं? ये सवाल जमीयत उलमा इस्लाम फे के साथ साथ PDM और हुकूमती लड़ाई के तनाजुर में अब मुल्की सियासत में भी एक अहम सवाल बनकर उभर रहा है। ताहम जमीयत उलमा इस्लाम फे में मौलाना शेरानी के नाक़दीन का कहना है कि मौलाना की जमीयत में अब कोई अहमियत नहीं और उनके इस बयान से जमात को फ़र्क नहीं पड़ेगा। मजहबी जमात की मरकज़ी शूरा के रुकन जलालुद्दीन ने बताया कि मौलाना शेरानी गुज़िश्ता 5 बरसों से पार्टी में गैर फ़ाल थे। इस वक्त भी उनके पास जमीयत उलमा इस्लाम फे में कोई ओहदा नहीं है। उन्होंने ये बयान रियासती ताकतों को खुश करने के लिए दिया है, लेकिन इससे जमीयत को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उनका मज़ीद कहना था कि यह बात सही है कि मौलाना शेरानी को अभी तक पार्टी से एलानिया नहीं निकाला गया, लेकिन उनके जमीयत से अब बाकायदा इखराज का मसला अगले इजलास में मुमकिन तौर पर ज़ेर बहस आ सकता है। इनके ख्याल में ऐसे कमज़ोर ईमान वाले अनासिर को इस्टेब्लिशमेंट मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। YouTube पर गुगली टीवी देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गुगली टीवी टाइप करें। गुगली टीवी के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।